میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی پہچان یہ سب سے بڑا علم ہے۔ اگر کسی انسان کو نصیب ہو جائے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے مالک کو پہچان لیتے ہیں اور اپنا اس دنیا میں آنے کا مقصد پہچان لیتے ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ ایک جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے، حالانکہ اس کو شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، مگر مالک کو پہچانتا ہے۔ یہ بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ دیکھیں گے لوگ قربانی کے جانور گھروں میں پالتے ہیں، اور وہ اپنے مالک کو کیسے پہچانتے ہیں۔ آدمی آگے آگے چل رہا ہے اور اس کا جانور پیچھے پیچھے آ رہا ہے، حالانکہ اس جیسے اور بھی لوگ ہیں۔ اگر اس نے سفید کپڑے پہنے ہیں تو اور 20 لوگوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن وہ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ گھروں میں اور بھی لوگ جانور رکھتے ہیں تو اپنے مالک کی آواز کو، اس کی آہٹ کو اور اس کے بلانے کو پہچانتے ہیں وہ۔ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، پھر تو اپنے مالک کو کیوں نہیں پہچانتا؟ پھر تیری زبان پہ یہ جملہ کیوں ہے کہ پتہ نہیں اللہ کن کاموں میں راضی ہے؟ تجھے تو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ ان کاموں سے راضی ہے اور ان سے ناراض ہے۔ رزق بھی اس کا کھا رہا ہے اور پھر تو اس کو نہیں پہچانتا۔ تو میرے محترم سامعین، یہ سب سے بڑا علم ہے کہ انسان اللہ کو پہچان جائے۔ بہت سارے لوگ عبادت کر رہے ہیں صرف ایک وہ عادت کے ترتیب سے۔ ایک ہے مالک کو پہچان کر اس کی فرما برداری کرنا، عبادت کرنا، وہ اور چیز ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو کیا یقین ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں؟ کوئی بھی عبادت کرو تو کیا یقین ہو میں کس کو دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور فرمایا اگر یہ نہیں تو پھر دوسری بات تو پکی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب جو اللہ کی نظروں میں ہے، اللہ کے سامنے ہے، پھر اس کی حالت یہ ہوگی جو آج کل کے نمازیوں کی ہے۔ کیوں بھئی؟ ایک افسر کے سامنے آپ کھڑے ہیں، وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ افسر مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میرے موبائل فون کی گھنٹی بجی تو یہ جرمانہ بھی کرے گا اور کان سے پکڑ کے اپنے دفتر سے باہر بھی نکلوا دے گا، پتہ ہے نا؟ تو خدا کے دربار میں دیکھو میوزک چل رہے ہیں، مسجدوں میں موبائل کے اندر میوزک چل رہے ہیں۔ آج اگر یہ حرکت کوئی عیسائی کرے، کوئی غیر مسلم کرے، ہماری عبادت گاہوں میں آ کر وہ ساز چلائے تو پتہ نہیں کیا طوفان ہم برپا کر دیں۔ اور یہ کام خود کر رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں نماز کے اندر، اور پھر ہاتھ زور سے باندھے ہوئے ہیں کہ میری نیت نہ ٹوٹ جائے۔ تو نیت کی بات کر رہا ہے، تیری تو نماز ہی نہیں ہے، اوروں کی بھی خراب کر رہا ہے، گانا چل رہا ہے اس میں۔ یہ کیسی تم نے میوزیکل نماز بنا دی بھائی؟ کیونکہ اندر خوف خدا تو ہے ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ کے گھر میں جب انسان آتا ہے ڈرتے ہوئے آتا ہے، میری حاضری قبول ہو جائے، مگر یہاں پر عجیب صورتحال ہے۔ تو میرے محترم سامعین، عبادت کے اندر اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں تو اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کی نظروں میں ہیں، اللہ کے سامنے ہیں، تو ہمارے اوپر خشیت ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، یا اس کی محبت کا رنگ ہونا چاہیے، کوئی چیز تو نظر آئے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ عادت کی جو عبادت ہے وہ چل رہا ہے سلسلہ، اللہ کرے کہ اس سے آگے نکل کر ہم مولا سے جڑ جائیں۔ ایک ہے عادت کی نماز اور ایک ہے عبادت کی نماز۔
فرق ہے اس میں۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ کی معرفت، اس کی پہچان، یہ سب سے بڑا علم ہے۔ بادشاہ وقت نے مدرسہ بنوایا اور اس کے اندر پڑھنے والے طلباء آئے، اور اس وقت مدارس سے حکیم بھی نکلتے تھے، جج بھی نکلتے تھے، قاضی القضات، قاضی بھی نکلتے تھے۔ تو بادشاہ نے ایک دن معائنہ کیا، پوچھو تو صحیح، پوچھا ہاں بھی آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہو، کس لیے آئے ہو؟ چلیے آج کے دور میں یہ سوال ذرا دوسرے انداز سے کیا جاتا ہے، بڑے ہو کے کیا بنو گے بھائی؟ یہی ہے نا، کیا بنو گے جی، کیا گل کھلاؤ گے بھائی؟ کوئی کہتا ہے جی میں ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، فلاں بنوں گا، فلاں بنوں گا، فلاں بنوں، چلو۔ تو بادشاہ نے پوچھا بھی کیا کرو گے پڑھ کر؟ اس نے کہا جی جج لگوں گا، کسی نے کہا کچھ کروں گا، کسی نے کہا کچھ کروں گا۔ تو ایک درویش طالب علم ایک لائن پہ بیٹھا آرام سے کتاب کے مطالعے میں مصروف ہے، آ کے پوچھا بھی تم بڑے ہو کر کیا بنو گے، کس لیے پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ دین کا علم اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ مجھے میرے اللہ کی پہچان ہو جائے، اور میں یہ جان لوں کہ اللہ کن کاموں میں راضی ہے اور اللہ کن کاموں میں ناراض ہے، اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ ٹھنڈی آ بھری اور کہا اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اس مدرسے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کی پہچان سب سے بڑا علم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام